بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک ایسی بات پر روشنی ڈالی جائے گی جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں کہ یہ سوال یہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے یا اپنے ماں باپ کو لعنت کرے۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، بڑا کیا ہے، پالا ہے، پوچا ہے اور اس کو اس حد تک بڑا دیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو وہ آگے چل کر خود اپنے ماں باپ کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ خود اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آج حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ اس بیماری میں، اس غلطی میں، اس بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدمی کا کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دینا، کسی اور کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجنا، وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کے برابر ہے، وہ اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجنے کے برابر ہے۔ کیسے ہیں کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی بیٹا اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جواب میں فرمائے قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ، پس یہ آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيُسُبُّ أُمَّهُ، پس یہ آدمی اس آدمی کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، پھر وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اب اس کے باپ کو گالیاں دینے کی وجہ یہ خود بنا، شروعات اس سے ہوئی ہے۔ تو جب یہ گالیاں دے گا یا لعنت بھیجے گا یا برا بھلا کہے گا، تو اب اس کے اپنے ماں باپ کو وہ آدمی گالیاں دے گا تو گالیاں دینے کا سبب یہ بنا ہے۔ تو لہٰذا سبب بننے کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ پر لعنت دینے والا، لعنت بھیجنے والا، برا بھلا کہنے والے کے برابر ہو گیا۔ لہٰذا کبھی بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی ہی درست نہیں ہے۔ گالیاں دینا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، لعنت بھیجنا، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی جب کسی کا معاملہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہا ہے، جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے، تو سنجیدگی سے بیٹھ کر بات کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ میں مبتلا ہو کر خود بڑے گناہوں کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور حدیث میں جو یہ باب بتایا گیا ہے، جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ گالیاں دینے والا، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا، تو یہ حقیقی طور پر تو نہیں ہے کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، لیکن گالیاں دلوانے والا بن رہا ہے، اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے والا بن رہا ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے بالکل پورے طور پر بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ماں باپ کو بھی، بڑے بھائیوں کو بھی اور بڑے بہنوں کو بھی، جو بھی ہمارے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو گھر میں رہنے والے بچے، اولاد، چھوٹے ان چیزوں سے بچیں گے۔ اب ہم لوگ جو بڑے کہلاتے ہیں گھر کے، اب ہمارے اندر ہی گالی گلوچ کی عادت پڑ گئی ہے،
ہمارے اندر ہی لعنت دینے کی، بھیجنے کی عادت پڑ گئی ہے، برا بھلا بار بار کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب یہی عادتیں ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی، یہی چیزیں ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی اور بڑے ہو کر وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جو آدمی، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے اچھے بنے، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اچھے بنے۔ اب کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا گالیاں دینے والا بنے، میرا بیٹا میری بیٹی گالیاں بکنے والی بنے، میری اولاد برا بھلا کہنے والی بنے، یہ کوئی نہیں چاہتا، لیکن خود گالیاں دیتے رہتے ہیں، خود برا بھلا کہتے رہتے ہیں، خود لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ عادتیں بالکل ان میں منتقل ہوگی۔ جب آپ کے دلوں میں یہ بات ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، ہمارے چھوٹے ایسے چیزوں کو نہ کرے، تو پہلے تم خود ان چیزوں سے بچو، تم خود نیک کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، تو تمہاری اولاد بھی تمہارے کاموں کو دیکھ کر انہی کاموں کو کرنے والے بنیں گے۔ تو آج کا مسئلہ اور آج کی بات یہی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی کو گالیاں نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی پر لعنت نہ بھیجے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے اور اس سے بچنے کی دعوت بھی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔